ایک گاؤں کے غریب گھرانے میں ایک ننھی سی بچی پیدا ہوئی۔ باپ کو بیٹے کی امید تھی تاکہ وہ بڑا ہو کر اس کے کام میں ہاتھ بٹا سکے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر اس کے دل پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ خوشی کے بجائے گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ باپ جو کہ مزدور تھا، بیٹی کے جنم پر دل سے خوش نہ ہوا۔ اس کی پرانی سوچ تھی کہ بیٹیاں صرف گھر کے کاموں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یوں اس نے بچی کو پالا تو صحیح، مگر کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ بیٹی کا نام نور رکھا گیا، مگر اس کے ننھے سے وجود پر روشنی کی کرنیں ابھی مدھم تھیں۔ نور بچپن سے ہی اپنے باپ کی بے رخی محسوس کرنے لگی۔ جب وہ پڑھنے کی عمر آئی تو باپ نے اس کی پڑھائی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ فیس وقت پر جمع نہ ہوتی اور کاپیاں کتابیں بھی اکثر میسر نہ ہوتی۔ اسکول میں اسے بارہا شرمندگی اٹھانا پڑتی، کبھی تو فیس نہ ہونے پر کلاس سے نکال بھی دیا جاتا۔ باپ اپنی زیادہ تر کمائی شراب میں اڑا دیتا اور نشے میں گھر آ کر شور شرابہ کرتا، ماں اور بیٹی پر چلاتا۔ گھر کا ماحول ہمیشہ کشیدہ رہتا۔ نور یہ سب دیکھتی اور چپ چاپ سہتی رہتی، مگر دل میں پڑھائی کا خواب بسائے ہوئے تھی۔ ان سب حالات نے نور کی ماں اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ وہ سادہ دل اور نیک عورت تھی، اپنے شوہر کی سختی کے باوجود بیٹی کے لیے ڈھال بن جاتی، شوہر سے چھپ چھپا کر اسکول کی فیس جمع کرتی، پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیتی، مگر بیٹی کو کبھی کمی نہ آنے دیتی۔ نور اپنی ماں کی قربانی کو سمجھتی اور اس کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو نور ماں کو اپنی پڑھائی کے بارے میں بتاتی۔ ماں اسے حوصلہ دیتی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ صرف ماں بیٹی کا نہ رہا، بلکہ دو ایسے وجود کا تھا جو ایک دوسرے کو درد سمجھتے اور سہارا بنتے تھے۔ نور نے 10ویں جماعت میں داخلہ لینا تھا، مگر فیس اور کتابوں کے اخراجات بڑھ کے تھے۔ ماں کے پاس اتنے وسائل نہ تھے۔ نور نے پہلی بار ہمت کر کے باپ سے کہا، ابو مجھے پڑھنا ہے، میرا ہائی اسکول میں داخلہ کرا دیں۔ مگر باپ آگ بگولا ہو گیا، چیخ کر کہا، چاہے جتنی پڑھ لکھ لے، آخر کار تجھے چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ یہ الفاظ نور کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید پڑھائی نہیں کرے گی۔ ماں نے یہ بات محسوس کر لی۔ اگلے دن ماں بازار سے لوٹی تو کہا، بیٹی کل میں تیرا داخلہ کروا دوں گی۔ نور حیران ہوئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ ماں نے مسکرا کر جواب نہ دیا، بس سکون بھری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا۔ اگلے دن نور کا اسکول میں داخلہ ہوگا۔ نور کو یقین نہ آیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ اس کے دل میں یہ راز رہا کہ ماں نے ضرور کوئی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ قربانی نور کے دل میں ایک نیا عزم جگا گئی۔ اس نے تہیہ کر لی کہ اپنی ماں کی محنت اور قربانی کو ضائع نہیں جانے دے گی۔ ماں دن رات اس کی پڑھائی کے لیے محنت کرتی، سلائی کا کام تک کرنے لگی تاکہ فیس اور کتابوں کا خرچ نکل سکے۔ نور نے بھی دن رات محنت کی اور ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس کے استاد بھی اس کی لگن کی تعریف کرتے۔ نور نے کتابوں کو اپنا بہترین دوست بنا لیا، دیر رات تک پڑھتی اور ماں بھی اس کے ساتھ جاگتی رہتی۔ اس کی کامیابی ماں کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ لے آتی۔ نور آگے بڑھتی گئی اور ہر قدم پر کامیابی حاصل کرتی گئی۔ دوسری طرف باپ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مسلسل شراب نوشی نے اسے کمزور کر دیا تھا، کھانسی اور کمزوری نے اسے گھیر لیا۔ آخر ایک دن وہ اتنا بیمار ہوا کہ گھر میں ہی گر پڑا۔ ماں نے گھبرا کر گاؤں کے حکیم کو بلایا۔ حکیم نے کچھ دعائیں دیں، مگر ان کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ ماں اور نور دونوں پریشان تھیں، لیکن باپ کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب بھی نشے میں دھت رہتے، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ باپ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی تھی۔ ایک دن جب حالت زیادہ بگڑ گئی تو ماں نے ہمت کر کے انہیں شہر کے ایک بڑے اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چند پڑوسیوں سے مدد مانگی اور کسی طرح انہیں اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا۔ رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ٹی بی ہے اور یہ کافی بڑھ چکی ہے۔ یہ سن کر ماں اور نور دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ٹی بی ایک خطرناک بیماری تھی جس کے علاج میں بہت پیسہ لگنے والا تھا، مگر ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے سمجھایا کہ علاج فوراً شروع کرنا ہوگا ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا، وہ نیم بے ہوشی میں تھے۔ ماں اور نور دونوں رات دن ان کے پاس بیٹھی رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ نور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپتال میں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسوں سے بات کر کے وہ اپنے باپ کی حالت جاننے کی کوشش کرتی تھی۔ اب نور کی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد جب باپ کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ڈاکٹر کھڑی ہے۔ ابھی انہوں نے اپنا چشمہ نہیں لگایا تھا، اس لیے چہرہ واضح نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر ان سے سوال کر رہی تھی۔ باپ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی
اور سامنے کھڑی ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی نور تھی، جو اب ایک ڈاکٹر بن چکی تھی۔ باپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بیٹی جسے انہوں نے کبھی پڑھنے نہیں دیا تھا، آج ڈاکٹر بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شرم اور پشیمانی کی لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ انہیں اپنے سارے برے کام یاد آنے لگے کہ کیسے انہوں نے نور کو پڑھنے سے روکا، کیسے ماں کو ذلیل کیا، کیسے نشے میں اپنی کمائی برباد کر دی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی اور رونے لگے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نور کی ماں، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اور بیٹی کو سمجھ نہیں سکا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی اور دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لمحہ نور کے لیے بہت جذباتی تھا۔ باپ کو روتے دیکھ کر نور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے جس نے ہمیشہ اس کی ناقدری کی تھی، آج کتنا مجبور اور لاچار ہے۔ ڈاکٹر کی وردی پہنے نور نے اپنے باپ کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے میں ماضی کے سب گلے شکوے دھل گئے۔ نور نے کبھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کی تھی بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کی تھی وہ سدھر جائیں۔ اس نے باپ سے کہا، ابو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نور کی یہ بات سن کر باپ کے دل کو سکون ملا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیٹی کتنی عظیم ہے جس نے ان کے برے سلوک کو بھلا کر انہیں معاف کر دیا۔ یہ ماں کے لیے بھی سکون کا لمحہ تھا جس نے اپنی بیٹی کو اس مقام پر پہنچتے دیکھا تھا۔ اسپتال کے باہر کھڑے رشتہ دار بھی یہ منظر دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ نور نے کتنی مشکلوں سے پڑھائی کی تھی۔ باپ کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ نور نے ان کا پورا علاج اپنی نگرانی میں کرایا۔ ایک دن جب باپ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے اور گھر آ گئے تو نور اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ایک پرانا سوال بار بار آ رہا تھا جس کا جواب اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، اماں آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ میرے اسکول میں داخلے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ نور نے یہ سوال کئی بار کیا تھا لیکن ماں ہمیشہ بات ٹال دیتی یا بدل دیتی تھی۔ اس بار نور نے ٹھان لیا کہ وہ یہ بات جان کر رہے گی۔ ماں ذرا جھسکی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیٹی کے بار بار پوچھنے پر ماں نے آخرکار وہ بات بتا دی جسے سن کر نور کی روح کانپ گئی۔ ماں نے کہا، بیٹی جب تیرے اسکول میں داخلے کے لیے پیسے نہیں تھے اور تیرے باپ نے بھی انکار کر دیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اگر تو نہ پڑھی تو تیرا مستقبل کیسا ہوگا، اسی لیے میں نے اپنا خون بیچ کر تیرے داخلے کے لیے پیسے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ سن کر نور کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر اب بھی وہی سکون اور محبت تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے۔ یہ بات سن کر نور کی آنکھوں میں ماں کے لیے احترام اور محبت کئی گنا بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ماں حقیقت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ماں جتنا اپنی اولاد کے لیے قربان ہو سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ماں کی اس قربانی نے نور کو اندر تک ہلا دیا۔ اس نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ ماں نے اسے چپ کرایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا تیرے لیے کیا بیٹی، میری محنت رنگ لائی ہے۔ نور آج ایک ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس دن اس نے یہ سمجھا کہ ماں کا پیار اور قربانی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ نور کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ نور اور اس کی ماں کی محنت اور قربانی کی باتیں کرنے لگے۔ یہ داستان ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے یا انہیں پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ نور نے اپنی کامیابی سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ گاؤں کی دوسری لڑکیاں بھی نور سے متاثر ہونے لگیں اور والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ نور نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کلینک بھی کھولا جہاں غریب اور ضرورت مند لوگوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی اس نیک کام میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ کی صحت میں اب بہتری آ چکی تھی۔ نور نے ان کا پورا خیال رکھا اور ہر ضرورت پوری کی۔ باپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے شراب بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ وہ اب اپنی بیٹی کی کامیابی پر فخر کرتے تھے۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے لڑائیاں موجود سی تھی وہاں بس سکون اور خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی۔ نور نے اپنے گھر کو غربت اور غم کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی سے بھر دیا۔ اس کی ماں کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ یہ سب نور کی محنت، ماں کی قربانی، اس کے مضبوط حوصلے کا نتیجہ تھا۔ یہ خاندان اب گاؤں والوں کے لیے
ایک مثال بن چکا تھا۔ نور کی کہانی نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ اگر ماں نے مشکل حالات کے باوجود نور کو پڑھنے کا موقع نہ دیا ہوتا تو شاید اس کی زندگی کبھی اتنی روشن نہ ہوتی۔ تعلیم نے نور کو خود مختار بنایا اور اسے اپنے خاندان کا سہارا بننے کی طاقت دی۔ یہ قصہ ان والدین کے لیے ایک سبق تھا جو سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا فضول ہے۔ نور نے یہ ثابت کر دیا کہ تعلیم ہی وہ کنجی ہے جو غربت کا دروازہ کھول سکتی ہے اور بہتر مستقبل کی راہ دکھا سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی دکھایا کہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دیتا ہے۔ باپ کا مکمل صحت مند ہونا نور اور اس کی ماں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اب وہ ایک بدلے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے نور سے اپنی غلطیوں پر کئی بار معافی مانگی اور نور نے ہمیشہ انہیں محبت اور عزت دی۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ جو کبھی صرف نام کا تھا اب وہ محبت اور بھروسے سے بھر گیا۔ باپ اکثر نور کی ماں سے بھی اپنے رویے پر معافی مانگتے اور ماں نے بھی سب کچھ بھلا کر انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی اور گھر کا سکون چاہتی تھی۔ اب یہ خاندان ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا، باتیں کرتا، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتا۔ نور کی کامیابی نے صرف اس کے گھر کو نہیں بدلا بلکہ پورے گاؤں میں تبدیلی کی لہر دوڑا دی۔ گاؤں کی پنچایت نے نور کو عزت دی اور اس کی کہانی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ کئی گھرانوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا جو پہلے انہیں صرف گھریلو کاموں تک محدود رکھتے تھے۔ گاؤں میں تعلیم کے بارے میں ایک نئی آگاہی پھیل گئی۔ نور نے اپنے کلینک کے ذریعے صحت کی سہولیات بہتر کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ اس نے بچوں کے لیے مفت ٹیوشن کلاسز شروع کی تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ نور نے یہ دکھا دیا کہ ایک شخص بھی معاشرے میں کتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ نور کی ماں چاہے خود زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو سب سے بڑی تعلیم دی، جدوجہد کرنے کی، ہار نہ ماننے کی اور دوسروں کے لیے قربانی دینے کی۔ ان کی تعلیم کتابوں تک محدود نہیں تھی بلکہ زندگی کے تجربات پر مبنی تھی۔ انہوں نے نور کو سکھایا کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انہوں نے نور کو محبت، رحم دلی اور دوسروں کے احترام کا سبق دیا۔ نور نے ماں سے یہ بھی سیکھا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہے۔ ماں نے نور کو ایک بہترین انسان بننے کی ترغیب دی جو کسی بھی ڈگری سے زیادہ قیمتی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی نور نے غرور نہیں آیا، وہ ہمیشہ عاجز اور شکر گزار رہی۔ اس نے اپنی کامیابی کا سہرا ہمیشہ ماں کے سر باندھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کی قربانی کے بغیر یہ سب ممکن نہ تھا۔ نور اکثر کہا کرتی تھی کہ ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کی قربانی ضرور ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی پرانی زندگی کبھی نہیں بھولی تھی، ہمیشہ یاد رکھتی تھی کہ اس نے کہاں سے آغاز کیا اور کن مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کی عاجزی اور شکر گزاری نے اسے اور بھی زیادہ مقبول بنا دیا تھا۔ لوگ اسے صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک عظیم انسان کے طور پر جاننے لگے تھے۔ نور نے اپنی زندگی کا مقصد خدمت خلق بنا لیا تھا۔ وہ صرف اپنے کلینک تک محدود نہیں رہی بلکہ گاؤں گاؤں جا کر صحت کے کیمپ لگاتی، لوگوں کو بیماریوں سے بچاؤ اور صحت مند زندگی گزارنے کے طریقے سمجھاتی۔ اس نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بھی کئی اقدام کیے۔ وہ انہیں تعلیم، خود کفالت کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرتی۔ نور نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایک ڈاکٹر کا کام صرف بیماری کا علاج کرنا نہیں بلکہ معاشرے کو صحت مند اور باشعور بنانا بھی ہے۔ اسی عزم نے اسے ایک مثالی شخصیت بنا دیا۔ اپنے والد کے علاج کرنے کے بعد وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی لیکن ماں کے لیے اس کا جذبہ ناقابل بیان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ نور نے یہ عہد کیا تھا کہ ماں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اس نے اپنی ماں کے لیے خوبصورت سا گھر بنوایا جہاں دونوں سکون اور خوشی سے رہنے لگیں۔ نور زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتی، باتیں کرتی اور ان کی خدمت کرتی۔ اس نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں دنیا کی ہر خوشی دے گی اور وہ اس وعدے کو پورا کر رہی تھی۔ نور کی ماں اپنی بیٹی کی کامیابی دیکھ کر بہت خوش رہتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اطمینان اور خوشی کی چمک ہوتی تھی۔ انہیں فخر تھا کہ ان کی بیٹی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ ماں نے سکون کا سانس لی، بیٹی کامیاب ہو چکی ہے اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا۔ نور کی کہانی محبت اور قربانی کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کا پیار بے لوث ہوتا ہے اور ان کی قربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نور نے اپنی زندگی سے دکھا دیا کہ ایک بیٹی بھی اپنے گھر کو غربت اور مایوسی کے اندھیروں سے
نکال کر امید اور خوشحالی کی روشنی سے بھر سکتی ہے۔ اس کی کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ تعلیم اور عزم سے کوئی بھی رکاوٹ عبور کی جا سکتی ہے۔